السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھیں۔ ان میں سے ایک نظم بچے کی دعا ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہ نظم 1902 میں لکھی اور 1924 میں بانگ درا میں شائع ہوئی۔ تو آج ہم اردو قواعد میں نظم بچے کی دعا کو پڑھیں اور سمجھیں گے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو اس میں لب کے معنی ہے ہونٹ، تمنا کے معنی آرزو خواہش، شمع کے معنی ہے چراغ روشنی اور صورت کے معنی ہے مانند۔ اللہ کی بارگاہ میں بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے یہ دعا مانگ رہا ہے اور اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی زندگی شمع جیسی ہو، جس طرح شمع اپنی روشنی سے دنیا کو روشن کرتی ہے، اسی طرح میری زندگی علم کی روشنی پھیلاتی رہے، یعنی دنیا میں جہالت کی جو تاریکی چھائی ہوئی ہے بار الہا وہ میرے علم کی بدولت دور ہو جائے۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ دم کے معنی ہے سانس، زندگی، اجالا کے معنی ہے روشنی۔ تو بچہ دعا کرتا ہے کہ جس طرح شمع کے جلنے سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تو اے خدا مجھے اتنا اچھا انسان بنا دے کہ میری وجہ سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے، یعنی اے اللہ میرے علم و عمل کی وجہ سے دنیا میں جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ زینت کے معنی رونق، خوبصورتی۔ تو یہاں بچہ دعا کرتا ہے کہ جس طرح پھولوں کی وجہ سے باغ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح میرے کردار اور میرے عمل کی وجہ سے میرے وطن کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، اور اے اللہ مجھے وہ صلاحیت اور خوبی عطا فرمائے کہ میں اپنی جدوجہد اور قربانی سے وطن سنوار سکوں۔ زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ پروانہ کے معنی پتنگا اور شمع کے معنی چراغ روشنی۔ تو بچہ دعا جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب میری زندگی پروانے کی طرح ہو، جس طرح پروانہ شمع کی محبت میں جل جاتا ہے، یعنی وہ شمع کے گرد منڈلا کر اپنی جان دے دیتا ہے، ایسے ہی مجھے علم کی شمع سے محبت ہو جائے، یعنی جس طرح پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے اسی طرح مجھے علم سے محبت ہو جائے۔ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ حمایت کے معنی طرفداری، مدد، درد مندوں غمگین اور دکھی لوگ، ضعیف کے معنی ہے کمزور بوڑھا۔ تو اس شعر میں بچہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ غریبوں اور درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، یعنی آپ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی ہو اور وہ عمل لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، اور یہی ہمارا دینی اور قومی فریضہ ہے۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ راہ کے معنی ہے راستہ۔ تو بچہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے برائی سے بچانا، اور جو نیکی کا راستہ ہو مجھے صرف اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یعنی کوئی بھی بدی ہمارا راستہ نہ روکے اور ہم بحیثیت قوم آگے بڑھتے چلے جائیں۔
مرکزی خیال، یہ نظم ایک دعا ہے جس میں بچہ دعا کے ذریعے اللہ سے اس کی برکت، مغفرت، ہدایت، رحم، کرم اور فضل کے ساتھ علم کی روشنی طلب کر رہا ہے۔ اس نظم سے ہم نے علم سے محبت اور اس علم کو کیسے دنیا کے درد مندوں کے کام لانا چاہیے سیکھا ہے۔